واضح فرمائیں۔ دوسرا، انہوں نے کل اپنی مجلس میں منبر سے ارشاد فرمایا تھا کہ ہمارے پاس ولایت کا پرچار کرنے والے صرف اور صرف 8 یا 9 بندے موجود ہیں۔ یہ بتائیں کہ وہ 8 یا 9 بندے کون ہیں جو ولایت کا پرچار کرتے ہیں؟ باقی سب کے سب علماء ایران، علماء عراق، عالم سو ہیں۔ ان 8 کا ہمیں بتائیں تاکہ ہم ان کی پیروی کر سکیں۔ صلوات پر محمد و آل محمد۔ ہمیں یہ بتائیں کہ ہمیں اس ٹائم پہ مسافر شام سلام اللہ علیہ کے روزے پہ کافی ساری دشواریاں ہیں، جو کہ عرصہ 10 سال سے مسافر شام کا روزہ خطرے میں رہا۔ تقلید کے حوالے سے بتایا گیا کہ تقلید پہ کسی کو قائل نہ کیا جائے۔ تقلید کے بارے میں ان کی جو خیالات تھے کل آپ صاحب نے ملاحظہ فرمائے۔ تقلید ان کے بارے میں نعوذ باللہ من ذالک حرام ہے۔ اگر تقلید حرام ہے تو جو روزہ جناب سیدہ پہ شہید ہوئے کیا وہ مقلد تھے یا نہیں، ان کے بارے میں واضح فرمایا جائے۔ آپ ہمیں یہ بتائیں، شیعہ کے جو دشمن ہیں اسرائیل، امریکہ، سعودیہ، ان کے سامنے ڈٹ کر کون سی قوم کھڑی ہے؟ علماء حق ہے یا علماء سو؟ واضح فرمایا جائے۔ من جانب سادات المومنین و اہل علاقہ مقلدین علماء حق، صلوات پر محمد و آل محمد۔ ان میں سے بہت سے سوال جو ہیں وہ ممبر والے نہیں ہیں، جس کسی کو شوق ہوگا میرے سے۔ صلوات پر محمد و آل محمد۔ ان میں سے کچھ سوالات ممبر والے۔ دوستو دیکھیں، میری بات غور سے سنیے گا۔ فقہ ممبر پہ بیان نہیں کی جا سکتی۔ علماء مجتہدین کی توہین ممبر پہ ہم برداشت نہیں کریں گے۔ علماء حقہ کی توہین، علماء معمم کی توہین، سید علی خامنائی آپ کے سامنے تصویر لگی ہوئی ہے، آیت اللہ خمینی، آیت اللہ خامنائی، آیت اللہ سستانی، ان جو مجتہد ہیں جن کی تقلید کی جاتی ہے، یہی وہ لوگ ہیں جن کے جانباز مقلدین آج مسافر شام کے روزے کا تحفظ کر رہے ہیں۔ اگر کوئی بندہ ان کی توہین کرے گا ہم برداشت نہیں کریں گے۔ لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، جو حسینی ہیں، جن کے دل میں حسین ابن علی کا جذبہ ہے، مسافر شام حسین ابن علی کی بہن ہے، جو بندے حسین ابن علی کی بہن کی چادر کو صرف روتے ہیں، میرا ان سے سوال ہے، تحفظ بھی حق ہے۔ آج ہمارے ذاکر، آج ہمارے وہ علماء جو صرف ممبر سے توہین کرنا جانتے ہیں، خدا گواہ ہے ان سے چلا تو جاتا نہیں ہے، چلنا ان کا مشکل ہے۔ آپ ممبر پہ آنے تک ان کی چال دیکھا کریں کہ ان سے چلا نہیں جاتا، اور یہاں سے آ کے ممبر پہ ان علماء حق کی توہین کرتے ہوئے ایسے جاتے ہیں جیسے انہوں نے کوئی میدان فتح کر لیا ہو۔ میرے دوستو، خدا را ہوش کے ناخن لیں، علماء حق کو چھوڑ دیں گے۔ ہمیں یہ واضح فرمائیں گے کہ انہوں نے کل 8 بندے علماء حق بیان کیے تھے کہ جو علماء حق ہیں ہم ان کی پیروی کرنے کے لیے تیار ہیں۔ یہ ہمیں امام زمان علیہ السلام کو، ہم امام زمان علیہ السلام کو حاضر ناظر جانتے ہیں۔ یہ ہمیں اس بات کی ہمارے ساتھ معاہدہ کریں قرآن مجید پہ، قیامت والے دن یہ ذمہ دار ہو کہ ہم ان کی پیروی کرنے کے لیے تیار ہیں۔ صلوات پر محمد و آل محمد۔ میں نے اپنی مجالس میں علماء میں سے جب بھی بڑا حوالہ دیا ہے تو سید خمینی رضوان اللہ علیہ کا دیا ہے، اور میری 32 برس کی ذاکری میں علماء کرام کی ایک لمبی قطار میں جتنا بلند عقیدہ آقا خمینی کا ہے شاید تاریخ میں اور کسی عالم کا نہیں۔ میں نے سید، میں تو یہاں پڑھ رہا ہوں 5-10 برس سے، اور میری ہر مجلس آپ پتہ نہیں کدھر اشارہ میرا لے گئے،
کہ میں کسی عالم میں سید خامنائی کا حوالہ ایران میں، عراق میں، پاکستان میں دے رہا ہوں ولایت کے حوالے سے۔ ان کی کتاب ولایت میرے پاس موجود ہے، ان کا عقیدہ آل محمد کے بارے میں بلند ہے۔ انہوں نے حرم امام رضا میں 2 متولیوں کے جنازے میں 14 کی گواہی دی ہے۔ میں نے زندگی میں ان کی مخالفت نہیں بلکہ وکالت کی ہے۔ پتہ نہیں کس نے آپ کو بتا دیا ہے۔ 8-10 تو میں نے خطیبوں کا نام لیا ہے جو دلیری سے ادھر مولا کی وکالت ولایت کر رہے ہیں۔ خطبہ کو صاحب تقلید نہیں ہوتے، وہ ذاکرین کے معیار پہ ہوتے ہیں۔ میں نے کل تقلید کے حوالے سے کہا ہے کہ جو میں خود مقلد ہوں، میں نے لوگوں کو بھی کہا کہ جو صاحبان تقلید ہے، میں نے یہ کہا کہ تقلید اس بندے کی کرنی چاہیے جو علی کے نام کو مبطل نماز نہیں سمجھتا، جو باطل کہتا ہے نہ کل کریں گے، نہ آج کریں گے، نہ پرسوں کریں گے۔ آغا سیستانی کے حوالے سے میں نے درجنوں حوالے دیے یا کتابوں میں، کل بھی حوالہ دیا ہے کہ شریعت مطہرہ میں تقوین سے تشریح بڑی ہے، اور یہ فتویٰ آغا سیستانی کا ہے۔ اس ریش مقدس سے حرم رضا میں مولا کی قبر کو صاف کرتے ہوئے میں نے آغا خامنائی کو دیکھا ہے۔ مولا کی قبر مطہر پہ ماتھا رکھ کے سجدے کی حالت میں کئی منٹوں تک انہیں دیکھا، ویڈیو میں بھی موجود ہے، جس کو ہم دیکھ لیتے ہیں کہ ان کا جھکاؤ آل محمد کی طرف سے ہے۔ ایران ہے، عراق ہے، پاکستان ہے، کوئی بھی پاکستان میں ایسا بندہ نہیں ہے۔ مولا جس کے سامنے نظام دیتے ہیں اس میں کچھ ہوتا ہے۔ ہم جس کے بارے میں دیکھ لیں صریحاً یہ دشمن علی ہے، یہ ولایت کا منکر ہے، یہ مبطل نماز کہہ رہا ہے، نہ ہم کل کو اس کو عالم مانیں گے، نہ آج اس کو عالم مانیں گے۔ ہمارا معیار ولایت ہے۔ میں نجفیوں کے پاس پڑھا ہوں، میں خود مقلد ہوں، سید خمینی کا میں مقلد ہوں، رہا ہوں، تقلید کا قائل ہوں، لیکن تقلید جہاں تک ہے وہاں قائل ہوں۔ میں تقلید کو تقلید مانتا ہوں، بیعت کو حرام سمجھتا ہوں۔ قبلہ وہی خطاب ہے نا، تقلید ہے۔ میں نے کل یہ کہا تھا کہ میں ولایت فقیہ کے نظریہ کا قائل نہیں۔ اس میں 10 مجتہد ایران میں بیٹھے ہیں جو خود ولایت فقیہ کا مقرر، کوئی پھانسی چڑھ گئے، کوئی قتل ہو گئے، وہاں بھی انکاری ہے۔ ہم نہیں چوتھی اطاعت مانتے، ہمیں گولی مارو۔ میں نے ہر مجلس میں کہا کہ ہم علماء کا احترام جانتے ہیں، علماء کی بیعت نہیں جانتے۔ میں نے روز مجلس میں پڑھایا ولایت علی ہے، اطاعت علی ہے اور شہادت علی ہے، اور کوئی اطاعت چوتھی نہیں۔ میدان رکھ لو، ہم سے بات کر لو۔ ایک صلوات بلند آواز میں محمد وآل محمد۔ ہم اس کو بھی مانیں جو علی ولی اللہ کو بدعت کہے، ہم اس کو بھی مانیں جو الوجود علی اکبر کا قائل نہیں ہے، ہم اس کو بھی مانیں جو سیدہ صغرا کے وجود کا قائل نہیں ہے، ہم اس کو بھی مانیں جو آل محمد کی پیدائش مثل بشر جانتا ہے، ہم اس کو بھی مانیں جو کبھی کبھی آل محمد کو صاحب و نسیان کا قائل ہے۔ یہ جو 14 عقیدے یہودیوں والے ہیں، ہم ایسے لوگوں کو مجتہد نہیں مانتے۔ سید خمینی آل محمد کی تخلیق اعلیٰ کا قائل ہے، ان کی کتاب میں مصباح الہدایہ ہے۔ ایران میں آغا خامنائی بیٹھے، ان کی کتاب الولایت ہے، وہ آل محمد کی تخلیق نورانیہ کے قائل ہیں، ہم ان کا احترام کرتے ہیں۔ میں نام کسی کا نہیں لیتا ہوں، جو بھی باطل نظریے والا ہے، ایجنسی والا ہے، ہم اب جو ابو سفیان کی اولاد کی تعریف کر دے، میں اس کا سجدہ کیسے کروں گا؟ خدا ہم ذاکر اور ممبر کو ایک کرنے کی کوشش میں ہیں۔ ایک کہے میں مجتہد ہوں، عباس معصوم نہیں ہے، میں کیسے مانوں گا؟
ایک بندہ جناب زینب کی صورت کا قائل نہیں ہے، میں اسے کیسے مانوں گا؟ کبھی نام نہیں لیا کہ بلا میں آپ کو نام لکھ کے بتا دوں گا، ان کا کتب دے دوں گا، ممبر والی یہ باتیں نہیں، آپ نے مجھے چھیڑ دیا ہے۔ ہم محراب و ممبر کو ملانے کی 10 سال ہو گئے، راجہ ناصر عباس کی قیادت میں ہم نے علماء اور ذاکرین کی میٹنگ کر لی، ممبر کو متحد کرنے کی کوشش کیا۔ آپ 5 بھائی ہو گئے تو 5 کا عقیدہ ایک نہیں ہو۔ یہ باتیں ممبر پر لا کر قوم کو تفریق کیا گیا ہے، یہ سازش ہے، ممبر کی بات نہیں ہے۔ 10 دن مولا کے رونے کے ہوتے ہیں، ان 10 دن رونوں میں بھی آپ مسائل کھڑے کر دیتے ہو، لوگ پریشان ہو جاتے ہیں، تفریق ہو جاتی ہے۔ بڑا شوق ہے اتحاد کا، 2 ادھر سے منگاؤ 2 ادھر سے منگاؤ، قومی مناظرہ کرو، فیصلہ کرو، ختم ہو جاؤ۔ بھرے میدان میں قوم کے ممبر کے سامنے فیصلہ ہو شریعت مطہرہ سے کہ علی کا نام عبادات میں زینت نماز ہے یا مبطل نماز ہے، یہ فیصلہ ہو جانا چاہیے۔ میں نے کسی ذاکر کی کاپی نہیں اٹھائی، ذاکر بڑے مقدس ہے۔ سید حسن نصر اللہ محسن قوم ہے۔ میں ان لوگوں کے ساتھ نہیں ہوں جو مجاہدین اور محسنین کا گلہ کریں۔ میں نے اسی امام بارگاہ میں پچھلے سال مجلسوں میں حسن نصر اللہ کا ذکر کیا ہے، اور میں نے یہ کہا ہے کہ وہ تنظیم جو جیش مہدی ہے، جو مولا قائم کی فوج کہتے ہیں، ان کی پیٹھ میں مولا کا ہاتھ ہے، اور ان کے جہاد میں کرامات دیکھے گئے۔ کہا میں نے پچھلے سال، جو لوگ کہتے ہیں ان سے پوچھو جا کر، ہم سیدھے سادھے لوگ ہیں۔ 4 نجفی میرے استاد ہیں، سید ضمیر الحسن نجفی میرے استاد ہیں، قبلہ شیخ حسین نجفی میرے استاد ہیں، شیخ قاظم علی نجفی میرے استاد ہیں، علامہ غضنفر عباس توسوی میرے استاد ہیں، خطابت میں بھی ہیں، میدان میں بھی ہیں، ذاکری میں بھی ہیں، علم میں ہیں، مدارس میں ہیں۔ غزالی زمام امام اہل سنت علامہ احمد سعید کاظمی اہل سنت کے امام کہلاتے تھے، جن کا مزار بھی ہے ملتان میں ان کا بھی شاگرد ہوں۔ میں وہاں میں نے قرأت و تجوید وغیرہ سنیوں کے ہاں پڑھی ہے، پھر میں شیعوں کے ہاں پڑھا ہوں۔ میں بچہ نہیں ہوں، جو حق ہے وہ حق ہے۔ میں 3 مہینے سال میں ایران عراق رہتا ہوں، میں علماء کے کل میں نے حوالہ نہیں دیا، آگاہ انصاریان مجتہد ہیں، میں ان کی مجلس سنتا ہوں، آگاہ حسن زادہ عامری کم کے مجتہد ہیں، میں ان کی مجلس سنتا ہوں، عارفین وہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ میں نے کل مجلس میں کلندر کی تعریف کرتے ہوئے کئی دفعہ تم میں کہا ہے کہ 1000 فقیر پر ایک عالم ربانی حاکم ہوتا ہے۔ اب پتہ نہیں وہ عالم ربانی کون ہے، اب میں غیب جانتا ہوں، بتاؤں کہ یہ عالم ربانی ہے اور یہ نہیں۔ ہمارے پاس کسوٹی ولایت علی ہے، جو ولایت بیان کرے گا، جو علی سے مخلص ہمیں خلوص نظر آئے گا، چاہے وہ چھوٹا عالم ہے بڑا عالم ہے، ہم اس کا احترام کریں گے۔ اور جس میں بغض نظر آئے گا، چاہے اس کے پاس 1000 سند ہو، نہ کل مانیں گے نہ آج مانیں گے۔ سرگودے والوں لوگوں کو تو ویسے ہی پتہ ہے حق کون ہے باطل کون ہے۔ یہاں سے 10 کلومیٹر پر ولایت کی دشمنی ہوتی ہے، انگلینڈ سے لے کر انڈیا تک پوری دنیا میں علی ولی اللہ کو بدعت مشہور کرایا سرگودے کے لوگوں نے۔ ادھر تو سوال نہیں کرتے، یہ پرسوں وہاں جلسہ ہوا ہے، وہاں جا کے 15 بندے جاؤ اور کہو کہاں لکھا ہے علی اگر شیعت میں بدعت ہے تو پھر غیر شیعہ ہو جاؤ۔ علی کے بغیر بھی اگر کوئی شیعت ہے تو پھر چھوڑ دو علی۔
فلاں نے لکھا ہے، فلاں نے لکھا ہے، سنت ہے، جز ہے، غیر جز ہے. ہم سادہ لوگ ہیں، ہم یہ نہیں جانتے جز کیا ہے، غیر جز کیا ہے. یہ تشریحات فقہ لوگ نہیں جانتے. ہم یہ جانتے ہیں علی لازم ایمان ہے. ایمان کے بغیر نہ عبادت ہے، نہ مجلس ہے، نہ زندگی ہے، نہ انسانیت ہے، نہ خون سچا ہے. ممبر پہ ایسے لوگ ہیں جو بے سند ہیں، غلطی کرتے ان سے اشتباہ ہوتا ہے. معصوم کوئی نہیں یہاں آتا. مولانا نے فرمایا وہ گھوڑا نہیں ہے جسے دھکا نہیں لگا، وہ بندہ نہیں جن کے منہ سے حفوات بکواس نہیں نکلے. بے عیب ہے تو صرف 14 ہے، باقی کوئی عالم ہے، مجتہد ہے. ہم کسی کو معصوم نہیں مانتے، ہم غیر معصوم مانیں گے. ہم فقہ میں تقلید کے قائل ہیں. نماز کے مسائل، روزے کے مسائل، حج کے مسائل، وراثت کے مسائل، ان مسائل میں علماء حقہ کی طرف رجوع کرنا حدیث معصوم ہے. اصول دین میں تقلید کل بھی حرام تھی، آج بھی حرام ہے، آئندہ بھی حرام ہے. قبلہ آج آپ نے اس چک میں آغاز کر دیا تفریق کا. یہ بہتر نہیں ہوا. وسیم شاہ نے لکھا ہے، یہ آپ نے لکھا ہے، یہ غلط ہوا ہے. یہ اچھائی نہیں ہوئی، یہ برائی ہوئی ہے. یہ سادہ لوگ ہیں بیچارے، 2 پڑھے ہیں، 5 پڑھے ہیں، 10 پڑھے ہیں. انہیں شیعہ کے اختلاف کا پتہ ہے. آپ نے میڈیا کے ذریعے پوری کائنات میں سرگودا کا اختلاف پہنچا دیا. اس سی ڈی نو نا میڈیا تے نہیں چاہنا. شاہ حسن شاہ جی، یہ ہماری گھر کی بات ہے. ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پاک نام. ہاں سبحان اللہ. چلو یار میں تو زیادہ ابھاردا نہیں. محترم نے، سید نے، میرے دوست نے رو رہے ہوندے نے. بہت سارے اچھے نظریات دے مالک نے میرے کو بیٹھے نے. پتہ نہیں کہ ہاں جی دل ٹھنڈا ہو گیا ہے نا. اچھا دل ٹھنڈا